یہاں کا پتہ نہیں ہماری سندھ میں ایک بتایو فقیر گھومدو وتے تو بتایو فقیر کے نام سے ابھی اس سے جان نہیں چھوٹی مانجی فقیر آ گیا. مانجی کیا کہتا ہے؟ اللہ اسے ہدایت دے آمین بولیے. کہتا ہے ان ڈٹھے اللہ کے ایسا نہ تھا مجھے. جس اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں اس کو ہم اپنے ابے نو بھی تو نہیں ویکھیا انہوں کیویں ماننا پیا. ذرا غور کر میرے برادر. اپنے ابے نو اگر منیا ہے پنجے بابے کے تسلیم کے ہوتے ہی اپنے باپ کو مانتا ہے تو رب کو بھی مان لے نبی کو بھی مان لے. میں شرط دین جی دو تو بنے ستانا ہے کوئی پیر ہوتے بھی نظر ہی نہیں آنا ہے. سونے مصطفیٰ نے سانو گل نال لانا ہے. تے کی فرمان گیا حضرت صاحب؟ اے اللہ جی اے امتی نے میرے حساب رہن دے. امتی نے میرے حساب رہن دے. سونے دا جواب نہیں جواب رہن دے. عرض کر رہا تھا جناب محمد الرسول اللہ کی بات اس طرح سے ماننی چاہیے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس آیا. آخر میں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں آپ بھی چاہتے ہیں عزت پا جائیں میرے نبی سے محبت کا اظہار کرنے لگے. کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے بارے میں نے شعر کہے ہیں. شعر سنا والصلاة والسلام على سید الانبیاء سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلالی والاکرام کی ذات گرامی کے لیے. درود و سلام ہوں رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر
پاکیزہ ذات گرامی کے لیے سب سے پہلے تو میں قاری عثمان صاحب اور جناب اپنے شاگرد رشید خضر حیات صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے یہ موقع مجھے عطا کیا کہ میں ان خوبصورت چہروں کے درمیان اور ایک بہت ہی عمدہ گلدستے کو سننے کے لیے، سونگنے کے لیے خود بھی حاضر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی خدمت کرنے والوں کو ہمیشہ آباد رکھے، شاد رکھے۔ حقیقت تو یہ ہے آج جو ہم جہاں میں چمک دمک دیکھ رہے ہیں یہ قرآن کریم کی برکت ہے، ورنہ تو جو قرآن کریم کو نہیں پڑھتے ان کی مثال تو آپ نے وعدے کر دی تھی کہ وہ وطن الجوف الذی لیس فیہ القرآن، وہ وطن جس میں قرآن کریم میں سے کچھ بھی نہیں ہے، کل بیت الخرب، وہ تو اس طرح ہے جیسے بسیدہ، جس گھر کی رہائشیں ختم ہو چکی ہوں، ویران ہو چکا ہو، اس کی مثال تو اس طرح سے ہوتی ہے۔ انتہائی خوشی ہے، دائیں طرف استاد القراء اور بائیں طرف آپ کے علاقے کے مشہور خطیب، اور بیچ میں یہ فقیر چند کلمات عرض کرنے کے لیے حاضر ہے کہ قرآن کریم کی محفل کو سجانا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن سے محبت کرنا، قرآن سے پیار کرنا، یہ خاص رب کا کرم ہے ان بندوں کے اوپر جو قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سناتے ہیں، اور سامعین بھی خوش نصیب ہیں جو قرآن سننے کے لیے آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر آپ واقعی قرآن سے پیار کرتے ہیں تو آپ نے جو سنا یقیناً آپ کے دلوں میں آیا ہوگا۔ جس کا بیٹا ہے وہ اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دے گا، جس کی بیٹی ہے وہ اس کو تعلیم دے گا، اس لیے کہ جو قرآن کریم کا ماہر ہے۔ بات یاد رکھنا، ہر بندہ چاہتا ہے مجھے مقام ملے، مجھے عزت ملے، مجھے شان ملے۔ دنیا کی جتنی بھی عزتیں ہیں، مقام ہیں، مرتبے ہیں، وہ سارے کے سارے نیچ ہیں، لیکن جو قرآن کا ماہر ہے اس کے بارے میں جو کائنات کے امام نے فرمایا، آپ نے کیا فرمایا؟ الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررا، قرآن کریم کا ماہر بندہ جو قرآن پڑھنا جانتا ہے، اچھے انداز میں جانتا ہے، وہ عزت دار، رب کے عزت دار معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ دیکھ لینا میرا رب ان کو مقام کتنا دے رہا ہے۔ ایک غریب کا بچہ علاقے والے اگر اس کی عزت نہیں کرتے، پرواہ نہیں ہے، نہ کریں، علاقے کا امیر اس کو نہیں جانتا، لیکن رب کریم تو اس کو جانتا ہے جو اس کی کتاب کو پڑھتا ہے، کیوں یہ قرآن وہ بات ایسی چیز ہے جو اس کو اپنے سینے میں اتار لیتا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے۔ میرا رب اس کو عزتیں پر کتنی عطا کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررا، اور ایک ایسا بھی آ گیا جس کو پڑھنا نہیں آتا، کہتا ہے میری زبان نہیں چلتی، مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ الذی یتتعتع فیہ، پڑھنا چاہتا ہے لیکن اٹکتا ہے، زبان نہیں اس کی چلتی ہے۔ علیہ شاق، بڑا مشکل بن جاتا ہے، تلفظ ادا نہیں ہوتے، اس وقت تو لگتا ہے کہ قاری ظلم کر رہا پڑھاتے ہوئے، کیونکہ حضرات قرہ حضرات احترام کے لائق، اللہ ان کو عزتیں عطا فرمائے، کتنی محنت کرتے ہیں، انگلیاں رکھ رکھ کے بچے کے قرآن سکھاتے ہیں۔ فرمایا وہ بندہ جس کو پھر بھی نہیں آتا، لہو اجرانی، میرا رب ان کو ڈبل اجر عطا کر دیتا ہے۔
یہ قرآن کریم کو اعزاز ہے. اور ایک بات اور یاد رکھنا، یہ قرآن کو اعزاز ہے اس دور میں جس نے قرآن پڑھا، جس نے لکھا، جس انداز سے لکھا. میرے نبی کے سامنے قرآن لکھا. حضرت جی کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں، آپ سارا قرآن دیکھیں، لفظ ابراہیم جو ہے سورہ بقرہ کے علاوہ یہاں پہ ابراہیم جب لکھا جا رہا ہے 2 نقطے ہاں کے بعد، لیکن سورہ بقرہ میں ہاں کے بعد 2 نقطے نہیں ہیں، کھڑی زیر ہے نیچے. رب نے اسی طرح سے رکھ دیا جس طرح قاری صاحب غور کرنا، کاتب نے لکھا میرے نبی کے سامنے آج تک قرآن کریم میں اسی طرح سے محفوظ رہا. آج لوگ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ اس طرح ہونا چاہیے تھا، یہ اس طرح ہونا چاہیے تھا. آپ کو کیا پتا کتنی محنت کے بعد آج آپ کے پاس جو قرآن آیا، آج آپ کے پاس جو نبی کا فرمان آیا، کتنی محنت کے بعد. اور میرے رب نے پھر اس کی گارنٹی بھی عطا کر دی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اتنے بھی سبحان اللہ بنتی ہے، بنتی قراج بسیا ہوں یا اللہ ڈبل بنتی. اچھا جی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ، رب نے نازل کیا اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے نبی پہ وحی آئی. ذرا غور کرنا، رب نے قرآن بھی محفوظ کیا، اپنے نبی کو بھی اس وقت دشمنوں سے محفوظ کیا. رب نے قرآن محفوظ کیا، میرے نبی کے فرمان کو بھی رب نے محفوظ کیا. دیکھ لینا آج تک میرے نبی کا فرمان اسی طرح موجود ہے. پڑھنے والا غلطی کرے تو حدیث بھی بتلا دی جاتی ہے. قرآن کریم کا اعزاز بڑا اعزاز ہے. بچہ غلطی کرے بتلا دیا جاتا ہے، بڑا غلطی کرے بتلا دیا جاتا ہے. حدیث کے اندر بھی اگر کوئی کمی کرے وہ بھی بتلا دی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے رب نے قرآن بھی محفوظ کیا، صاحب قرآن کے فرمان کو بھی رب نے محفوظ کر دیا. ولید بن عبد الملک کا دور تھا، قرآن کریم پہ زیر زبر لگ رہی تھی تو لوگوں نے کہا یہ جو ہے نا فَأَبَوْا، کھانا کھلانے سے انکار کیا. کیوں جی؟ سورہ کہف کا جو واقعہ ہے، کہا ایک نقطے کو ختم کر کے اوپر 2 نقطے دے دو، مطلب بن جائے گا کھانا کھلا دیا گیا. کہا ادھر تو میں تبدیلی کر دوں گا، لیکن جو لوگوں کے سینے کے اندر قرآن ہے اس میں کون تبدیلی کرے گا؟ پتہ چلا قرآن کریم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ٹچ دینا چاہتا ہوں، مامور رشید کے دور کے اندر بھی اسی طرح کا واقعہ آ گیا. کاتب نے بڑا کچھ لکھا، تورات میں تبدیلی کر دی، انجیل میں تبدیلی کر دی. بڑا بندہ تھا، بڑا بندہ تبدیلی کرنے والا، لوگوں کے سامنے لا کر کے رکھ دیا کہ لوگ اس کو دیکھ رہے، کوئی بات نہیں کر رہے. وہی فلاسفر، وہی بندہ جس کو یہ مامون چاہتا تھا مسلمان ہو جائے، آج وہ بندہ قرآن کریم میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے لا کر کے رکھا. آنے والا بوڑھا سا بندہ آتا ہے، قرآن کھولا، اس نے دیکھا یار یہ تو سورہ فاتحہ میں بھی تبدیلی آ گئی ہے. اس نے دیکھا یہ اس انداز سے نہیں جیسے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جب اس نے کھولا تو کیا دیکھا؟ الحمد
الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم کو یہ اعزاز، اس کے آگے دیکھا تبدیلی ہے، چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد دوسرے بندے لے کر کے آیا، جس نے لکھا تھا اس کو پکڑ کے مارنے لگے، کہا تم نے تبدیل کیوں کیا؟ تھوڑی دیر کے بعد مسلمان ہوتا ہے، مامون وہ جو تمنا کیا کرتا تھا، پھر اس کے دربار میں لے کر کے آئے، جب وہ آیا، آج جب کلام کرنے کی باری آئی تو غیر مسلم کی طرف سے نہیں، مسلمانوں کی طرف سے پوچھا گیا تجھے کیا ہوا؟ کہا میں نے ایسا عمل کیا، نہ کسی نے تورات کے بارے میں بات کی، نہ کسی نے انجیل کے بارے میں بات کی، لیکن قرآن کو یہ اعزاز ہے، تھوڑی سی تبدیلی پہ میری جان جانے لگی تھی، میں اب مسلمان بن کے آیا ہوں۔ رب اسی لیے تو کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کریم کو اگر سمجھ کے پڑھا جائے نا تو میں سمجھتا ہوں بڑی تبدیلیاں قرآن لے کر کے آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اس پہ غور نہیں کیا جاتا۔ قاری صاحب، میں نے ایک رسالے میں پڑھا کہ ایک وہ بندہ تھا جس کے تین بیٹے، بڑے بیٹے کو پڑھایا، ڈاکٹر بن گیا، اب ماں باپ کی خدمت کی باری آنی ہے، کہتا ہے امریکہ جا رہا ہوں، امریکہ چلا گیا، دوسرے بچے نے پڑھا، انجینئر بن گیا، برطانیہ چلا گیا، بچہ ایک چھوٹا ہے، اس نے کہا ابو جی سامنے مدرسہ ہے، میں اس میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ باپ نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کہاں سے کھائے گا؟ مولوی بنے گا، بھوکا مرے گا؟ یار وہ ایک ڈوگر ہے پتہ نہیں ملازم حسین، اس نے بڑی بات کی، اس نے کہا نا جب ان کو کہا جاتا ہے نا کہ یار بچے پڑھا لو تو کہتے ہیں کھائیں گے کہاں سے، ہیں جی؟ تو جب مولویوں کو ماشاءاللہ کھاتے دیکھتے تو کہتے ہیں مولوی کھاتے بہت ہیں۔ کیوں جی؟ مولوی کھاتے بہت ہیں، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے ان کے اوپر۔ بچہ کہتا ہے میں وہاں قرآن پڑھوں گا، باپ روک رہا ہے، کئی دن کشمکش رہی، باپ دہریا تھا، گھر سے نکال دیا، چل پھر۔ اب یہ بچہ ایک مدرسے میں چلا گیا، جب پڑھ رہا تھا گھر آنے کی اس کو اجازت نہیں ہے، یہ قرآن پڑھتا رہا، اس کا قرآن بھی مکمل درس نظامی کر چکا، اب یہ ادارے کے اندر ہے لیکن یہ مجبور ہو جاتا ہے۔ مجبور کیسے ہوتا ہے؟ کہتا ہے میں نے تو یہ پڑھا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ کہتا ہے مجھے قرآن نے مجبور کر دیا۔ اور دوسری طرف یہ ہے جس نے گھر سے نکالا تھا بوڑھا ہو چکا ہے، گھر والی بھی ہے، وہ بیٹا ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی فون کرتا تھا، اب بھول گیا، درمیان والا عید پہ فون کرتا تھا، وہ بھی بھول گیا، اب کوئی بھی پاس نہیں ہے، یہ بوڑھے ہو گئے، کوئی پانی دینے والا نہیں، کوئی ماں باپ کو اٹھانے والا نہیں۔ بچے نے جب تعلیم حاصل کی، قرآن پڑھا، آیا دروازے پہ آ کر کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، گھر سے آواز آئی کون ہے؟ فرمایا ابو جی دروازہ کھولنا، میں آیا ہوں۔
باپ نے دیکھا دروازے پہ بیٹا کھڑا ہے لیکن داڑھی رکھی ہوئی ہے، جب گھر سے نکالنا تھا کوئی داڑھی بھی نہیں تھی۔ باپ بیٹا آمنے سامنے، کہا رک جا، بھی تجھے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ واپس گیا اپنی بیوی سے جا کے کہنے لگا بھی تیرا بیٹا دروازے پہ کھڑا ہے داڑھی کے ساتھ، میری طرف سے تو اسے اجازت نہیں ہے۔ اس نے کہا میرا بیٹا ہے، اس کو آنے دے، زندگی بیت گئی اس کے انتظار کے اندر ہے۔ ماں تو چپ چپ کے دعائیں کرتی ہے اولاد کے لیے۔ دروازہ کھلا، بیٹا آگے آیا، ماں سے چپٹ گیا۔ ممتا کی بھی محبت ہوا کرتی ہے، بڑی محبت پیار کا مظاہرہ۔ کہا امی جی میں تو آپ کے پاس آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ باپ غصے ہونے لگا تو کہا ابو جی بات یہ ہے جو میں پڑھ کے آیا ہوں، مجھے یہ پیغام ملا ہے، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ مجھے تو یہ پیغام ملا ابو جی، آپ جو مرضی کہیں، جتنی مرضی غصہ کر لے، میں جانے والا نہیں ہوں، میں تو آپ کی خدمت کروں گا۔ رکھ لیا گھر کے اندر۔ تھوڑے دن گزرے، ایک دوست ملنے کے لیے، اسی بابا جی کا دوست ملنے کے لیے آیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے پہ دوڑتا ہوا یہ بچہ جاتا، دروازہ کھولا، کہا فلاں ہے تمہارا گھر کا مالک ہے؟ اس نے کہا یہ نوکر ہے کوئی؟ کہا موجود ہے۔ بٹھایا، پانی لے کے آیا، ابو کو بتلایا آپ کا مہمان آیا ہے۔ جب یہ باپ آیا اس سے ملنے کے لیے تو کہنے لگا ہاں بھائی کب سے تو اتنا خراب ہو گیا کہ تو نے نوکر بھی داڑھی والا رکھ لیا، تجھے اور کوئی بندہ نہیں مل رہا تھا؟ کہا یہ بات مت کر، جس کو میں نے ڈاکٹر بنایا مجھے چھوڑ کے چلا گیا، جس کو انجینئر بنایا مجھے چھوڑ کے چلا گیا، جس نے زبردستی جا کر کے قرآن پڑھا وہ آج میری خدمت کر رہا اور کہتا ابو جی مرضی سے نہیں آیا، میرے قرآن نے مجھے مجبور کر دیا ہے، قرآن مجھے یہ کہہ رہا تھا میں اس لیے آ گیا۔ اللہ والوں قرآن کو پھر آپ کو یہ سکھلاتا ہے ماں باپ کا کیا مقام ہے، بہن کا کیا مقام ہے، امی کا کیا مقام ہے، قرآن ہمیں بتلاتا ہے نبی کا کیا مقام ہے، قرآن ہمیں بتلاتا ہے آمنہ کے لال کی کیا شان ہے، قرآن ہمیں یہ کہتا ہے ساری کائنات ایک طرف کر دی جائے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کر دیے جائیں۔ ساری دنیا کی بات کو ہم چھوڑ سکتے ہیں لیکن آمنہ کے لال کی بات کو چھوڑ سکتے نہیں سکتے، کیونکہ یہ ہمیں قرآن نے بتایا۔ اور ایک بات اور بھی کر دو، لوگ محبت کے دعوے کرنے کے بعد جب اطاعت کی طرف نہیں آتے، قرآن کریم نے جس بات پہ زور دیا ہے وہ اطاعت رسول پہ زور دیا ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں، قرآن آپ کو یہ دعوت دیتا ہے کہ لوگوں پہلے محمد الرسول اللہ، آپ سے آگے نہیں جانا، آپ سے آگے نہیں بڑھنا۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول جا رہے ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ چلتے چلتے اور پہاڑ آیا، آپ نے فرمایا یہ بہت پہاڑ ہے، سب نے سنا ہوگا احد یحبنا ونحن نحبہ، احد ہم سے پیار کرتا ہے
موت سے پیار کرتے ہیں. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے. فرمایا ابو ذر دنیا کے اندر جن کے پاس بڑا مال ہے قیامت کے دن آخرت میں خسارے والے بن جائیں گے. پھر آگے چلے اور پہاڑ پہ چڑھے. اللہ کے رسول جب اس پہاڑ کے اوپر گئے فرمایا ابو ذر یہاں رک جا, اس سے آگے نہیں آنا. لا تبرح مکانک, اس سے آگے قدم نہ اٹھانا, جو مرضی بن جائے. قرآن نے ہمیں دعوت فکر دی ہے, اللہ سے محبت نبی سے محبت کرنی ہے. لیکن آج ایک بات اور بھی یاد کرنا, محبت میں اگر اطاعت ہے تو محبت قبول ہے. آج دیکھنا ذرا محبت کتنی کرنی ہے. نبی جہاں روک دے وہاں رک جانا ہے, جہاں کہے چلے جاؤ چلے جانا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ذر اس سے آگے نہ جانا. کھڑا کر دیا. میرے نبی آگے گئے اور پہاڑ کی ایک سائڈ پہ ہونے لگے تو آوازیں آنا شروع ہو گئی. جب آوازیں آئی نا, شور ہوا, تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے کہا شاید کسی نے حملہ کر دیا, شاید کسی نے حملہ کر دیا ہے. کہتے ہیں میں جانے لگا, محبت دل میں آئی. محبت کہتی ہے چلا جا, اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. فرمایا میں چلنے لگا, مجھے نبی کی بات یاد آئی, اطاعت آ گئی, میں رک گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی, میں پھر چلنے لگا. لیکن پھر مجھے یاد آیا اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اور آواز آئی, میں پھر چلنے لگا. محبت نے جوش مارا. آج دیکھتے ہیں کون کامیاب ہوتا ہے, کس کا زیادہ مقام بنتا ہے, ذرا غور کرنا. فرمایا میں چلنے لگا تو میں رک گیا. اطاعت یاد آ گئی کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا آگے نہیں جانا. فرمایا میں رک گیا, اپنے اوپر قابو پا لیا. تھوڑی دیر کے بعد کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. جب اللہ کے رسول آئے میں نے کہا اللہ کے نبی جب آپ گئے تھے آواز آئی, میں آپ کے پیچھے آنے لگا. دل کے اندر محبت نے بڑا جوش مارا, آپ کے پیچھے آنے لگا. آپ کا فرمان یاد آیا, اس جگہ سے آگے نہیں آنا, میں رک گیا اطاعت کی. پھر یہی معاملہ میرے نبی نے فرمایا ابو ذر پھر یہ سن لے, جاءنی جبریل آیا تھا میرے پاس. جبریل نے مجھے آ کر کے یہ کہا یہ جو تو آوازیں سن رہا تھا میرا جبریل کا آپس میں مکالمہ تھا. جبریل نے کہا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی دخل الجنہ. جو بندہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں جائے گا. اور ساتھ یہ بھی بات نوٹ کر لینا, ابو ذر کہتا ہے کائنات کے امام اگر وہ گناہ بھی کرتا ہے, بدکاری بھی کرتا ہے, جرم بھی ہوتا ہے, چوری بھی ہوتی ہے, فرمایا تب بھی تو عید والا جنت میں جائے گا. پھر کہا انہوں نے, آپ نے فرمایا لا رغم انفی کا یا ابا ذر, ابو ذر جو مرضی کر لو وہ بندہ جنت میں جائے گا. عرض کرنے کا مقصد ہے قرآن نے ہمیں بتلایا کہ نبی کی اطاعت مقدم ہے. لا تقدموا بلکہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. زور سے بولیں, آخری محلہ نہیں بولیا. اصل چینہ دی ایک ٹون ہے, بی بی آمنہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے. بی بی آمنہ دا جو لالے ساری دنیا
تو بے مثالے او دے مقدراں دی کی گل سناواں آکھے حلیمہ میں صدقے جاواں سونا مکھڑا تے سونی چالے بی بی آمنہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالے بی بی آمنہ دا جلالے صدیق و عمر دی کیا بات ہے دتا جنہ نے نبی دا ساتھ ستے اج بھی نبی دے نالے ساری دنیا تو بے مثالے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلا دیا لوگوں عقیدہ بنا لو کیونکہ قرآن کہتا ہے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن شرک معاف نہیں ہوگا یہ پیغام ہمیں قرآن نے دیا آج بندہ کہتا ہے مجھے مقام مل جائے میں کہتا ہوں مقام مل جائے گا عزت آپ کو مل جائے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا عمر نے معیار کیا بنایا عبد الرحمن بن ابزہ کو مکے کا گورنر بنا دیا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے انہو قارئ لکتاب اللہ کی کتاب کو زیادہ جاننے والا ہے عمر کی شورا کے اندر وہ بندے آتے ہیں جو قرآن کریم کے حافظ ہیں آج قرآن پڑھو گے اللہ آپ کو عزتیں عطا کرے گا قرآن پڑھو گے آپ کو پتہ چلے گا نبی نے ہمیں یہ وعدے کر دیا رب نے بھی بتلا دیا قرآن کے ذریعے نبی کا مقام بھی وعدے کر دیا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں دنیا والوں قرآن کے ساتھ صاحب قرآن بھی ضروری ہے جس طرح آپ قرآن کو سچا مانتے ہیں نبی کے فرمان کو بھی سچا مان لینا جس طرح آپ کہتے ہیں قرآن بڑا برکتیں آ گئی ہیں اسی طرح نبی کا فرمان پڑھنے سے بھی برکتیں آ جاتی ہیں بلکہ اگر نبی خوشی میں آ کر کے آپ کو دعائیں دے دے آپ کا بھی کام بن جاتا ہے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا ٹائم ہے سفر کے اندر نبی علیہ السلام کے ساتھ چل رہا ہے اللہ کے رسول سواری کے اوپر ابو قتادہ پیدل دوڑ رہے ہیں رات کا وقت ہے میرے نبی کو نیند آ رہی ہے آگے جھک گئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو قتادہ نے جلدی سے سیدھا کر دیا اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نے جب یہ سوال کیا ابو قتادہ کب سے ایسے ہو فرمایا محبوب جی ساری رات گزر گئی میں تو آپ کے ساتھ ساتھ تھا آپ نے پھر ابو قتادہ کو دعائیں دی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ ختم ہو گئی تو ابو قتادہ کو دیکھا جو رات بھر چلتا رہا تھا اور میں ابو قتادہ تیرے چہرے پہ یہ کیا ہے اور میں اللہ کے نبی میدان جنگ کے اندر زخم آ گیا ہے میرے نبی نے دعا کی اللہ مفلح وجہو اللہ اس کے چہرے کو درست کر دے اللہ اس کو صحیح کر دے اس کو اچھا بنا دے غور کرتے جانا اور ساتھ ہی میرے نبی نے یہ بھی دعا کر دی ہے اللہ مسلح شعرہ و بشرتا اللہ جی اس کے بالوں کو بھی درست کر دینا اس کے جسم کی جلد کو بھی درست کر دینا وہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائیں دے دی ابو قتادہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھا تھا آپ نے محبت میں اپنے پاس بٹھا لیا میں نے جانے کا ارادہ کیا فرمایا ابو قتادہ رک جا بھی میرے پاس ہم باتیں کرتے رہے باتیں کرتے کرتے رات ہو گئی جب رات ہو گئی میں جانے لگا تو کہا ٹھیک ہے اپنے ہاتھ میں چھڑی پکڑ اور اب تو جا
اپنے گھر کی طرف جا، میں نے چڑی پکڑی تو کیا فرماتے ہیں؟ ابو نعیم نے الحلیہ کے اندر اس روایت کو بیان کیا ہے۔ علماء یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں مولوی صاحب کہاں سے بیان کریں گے، کہا کہ اس کی لکڑی کے سامنے روشنی آئی، فرمایا میں چلتا گیا، آپ نے فرمایا ابو قتادہ جب گھر میں جائے گا کسی کالی چیز کو دیکھے گا اسے بھگا دینا مار کر کے، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ، وہ شیطان ہوگا۔ فرمایا میں اس انتظار میں تھا میں گھر جب پہنچوں تو صحیح دیکھوں جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ فرمایا جب میں پہنچا میں نے کالی چیز کو دیکھا، اس کو مار کے بھگا دیا، مجھے پتا چل گیا وہ شیطان ہے۔ پھر یہ ابو قتادہ کے لیے جو میرے نبی نے دعا کی تھی اللہ اس کے چہرے کو اعلیٰ کر دے، 70 سال کی عمر کے اندر وفات ہوئی۔ آج بھی سیرت والوں نے لکھا، سیر اعلام النبلا، غور کرنا ذرا، سیرت والوں نے لکھا جب وفات ہوئی تو 15 سال کے نوجوان لگ رہے تھے۔ میرے نبی کی دعاؤں کو بھی سچا مان لیجئے، میرے پیغمبر دعائیں کریں انہیں بھی اللہ مان لیجئے۔ اگر آپ کا قرآن پہ یقین ہے میرے نبی کے فرمان پہ بھی یقین کرنا، اگر قرآن آپ کے سینوں کو منور کرتا ہے تو میرے نبی کا فرمان بھی سینوں کو منور کرتا ہے۔ قاری صاحب نے تلاوت کی، بڑی پیاری تلاوت کی، اس کے اندر قاری صاحب نے یہ سورت پڑھی تھی الم نشرح لک صدرک، تو یہ رب نے ماشاءاللہ کی حال جی ٹھیک ہو ماشاءاللہ۔ قاری صاحب پڑھ رہے سن نا، مزید ماشاءاللہ قرآن رات آگے نے، زینت القرآن ساڑی دل تو ساڑی جان، ادھر آؤ جی، اللہ پاک خوش رکھے۔ میں نے 10 دویں ٹائم 10 ہفتہ اجے گھنٹہ ہے پورا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے چ رب نے کیا ہے نا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ پنجابی بھی سنانا، شعر سنانا، ورفعنا لک ذکرک۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی نا تے اصلاح کر دیو جے ماشاءاللہ۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ علماء کرام اسی طرح لکھا ہوا ہے، لیکن مجھے اختلاف ہے، غلطی پہ بھی ہو سکتا ہوں، میں غلط بھی ہو سکنا۔ وہ کیوں غلط ہو سکنا؟ اج اتنے کیوں آیا جی؟ میں نہیں سی آنا، میں تہاڈے کر کے آیا، لے اجلے کا۔ کیوں آیا؟ لے اجلے کا ورفعنا لک ذکرک۔ محبوب جی اساں تہاڈے ذکر نو آڈر ہویا، پنجابی بھی ہوئے، تہاڈے ذکر نو تہاڈے واسطے بلند کیتا ہے، پنجابی بھی ہوئے۔ سونے دا جواب نہیں جواب رہن دے، سونے دا جواب نہیں جواب رہن دے، اس لا جواب نو تو لا جواب رہن دے، سونے دا جواب نہیں جواب رہن دے۔ علی المرتضی سانو جان نالو پیارے نے، حسن و حسین ساڈی اکھیاں دے تارے نے، جنتی نواب نے نواب رہن دے، جنتی نواب نے نواب رہن دے، سونے دا جواب نہیں جواب رہن دے۔ چمبا تے چمبیلی پھل بے شمار نے، پاؤں تائیں سبنا دے سونے مہکار نے، پر سونے مصطفیٰ نو تو گلاب رہن دے، سونے مصطفیٰ نو تو گلاب رہن دے، سونے دا جواب نہیں جواب رہن
خضر دی ڈیمانڈ ہے گلے گلڑیوں بے شمار ہاں جا جات سبنن جا سونا مہکار ہیں پر سونے مصطفیٰ کے تو گلاب رہن دے سونے جو جواب نہ ہے جواب رہن دے چمباتے چمبیلی پھول بے شمار نے جگہ جگہ سبنا دے سونے مہکار نے پر سونے مصطفیٰ نو تو گلاب رہن دے سونے دا جواب نہیں جواب رہن دے میں شرد ویلے جدوں تھوپنے ستانا ہے کوئی پیر تینوں بھی نظر ہی نہیں آنا ہے میں شرد دین جدوں تھوپنے ستانا ہے کوئی فقیر تینوں بھی نظر ہی نہیں آنا ہے یہاں کا پتہ نہیں ہماری سندھ میں ایک بتائیو فقیر گھمدو وتے تو بتائیو فقیر کے نام سے ابھی اس سے جاننی چھوٹی مانجی فقیر آ گیا مانجی کیا کہتا ہے اللہ اسے ہدایت دے آمین بولیے کہتا ہے ان ڈٹھے اللہ کے ایسا نہ تھا مجھے جس اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں اس کو ہم اپنے ابے نو بھی تو نہیں ویکھیا انہوں کیویں ماننا پہ ذرا غور کر میرے برادر اپنے ابے نو اگر منیا ہے پنجے بابے کے تسلیم کے ہوتے ہی اپنے باپ کو مانتا ہے تو رب کو بھی مان لے نبی کو بھی مان لے میں شرط دینا جیدو تو بنے ستانا ہے کوئی پیر ہوتے بھی نظر ہی نہیں آنا ہے سونے مصطفیٰ نے سانو گل نال لانا ہے تے کی فرمان گیا حضرت صاحب اے اللہ جی اے امتی نے میرے حساب رہن دے امتی نے میرے حساب رہن دے سونے دا جواب نہیں جواب رہن دے عرض کر رہا تھا جناب محمد الرسول اللہ کی بات اس طرح سے ماننی چاہیے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس آیا آخر میں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں آپ بھی چاہتے ہیں عزت پا جائیں میرے نبی سے محبت کا اظہار کرنے لگے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے بارے میں نے شعر کہے ہیں شعر سنا دیے تو میرے نبی نے فرمایا لا یفقد اللہ وجہک بھئی کبھی بھی تیرا چہرہ خراب ہی نہ ہو تو صحیح سے آتے رہے اور تیرے دانت کیا چہرے کی ساری چیزیں صحیح رہے اس کے بارے میں آج بھی موجود ہے 140 سال کی زندگی پائی ایک دانت بھی زمین پہ نہیں گرا عرض کر رہا تھا رب کو مانو اس کے رسول کو مانو قرآن نے یہی دعوت دی ہے قرآن کہتا ہے کہاں بھاگتا ہے کہاں جاتا ہے بابا جی واپس آ جا اللہ اور اس کے رسول کی طرف قرآن نے دعوت فکر دے دی یا ایوہ الانسان یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما کاتبین اللہ کے بندو قرآن پڑھو گے کسی پہ زیادتی نہیں کرو گے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرو گے کسی کا حق نہیں کھاؤ گے چوری نہیں کرو گے پتہ ہے کیونکہ قرآن نے بتلا دیا جہاں مرضی چھپ کے جا کے کرے گا دو لکھنے والے موجود ہیں وہ لکھتے چلے جائیں گے
قرآن نے وعدے کر دیا، اس لیے میرے بھائی قرآن کریم سے دور نہ جا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دور نہ جا، آپ کے اعلان سے دور نہ جا۔ جو بندہ چاہتا ہے دنیا کے اندر اس کو دنیا میں پریشانی نہ آئے، قرآن پڑھے، رب پریشانیاں دور کرے گا، کیونکہ ہم تو اس کو مانتے ہیں جو ہر وقت جن کی کوشش ہوتی تھی قرآن پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی۔ یہ قرآن کو اعزاز ہے، چھوٹا بچہ بھی پڑھے تو وہ بھی عزت پا جائے۔ عمر بن سلمہ عمر کیا ہے؟ 8 سال کا بچہ، ابن 7 اور 8 8 سال یا 7 سال، دیکھیے 7 سال یا 8 سال کا بچہ قرآن پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کو عزت دے رہا ہے کہ وہ امام بن گیا ہے، اور اس دور میں امام ہے جب کائنات کے امام دنیا میں موجود تھے، اس دور میں امامت کرانا اعزاز کی بات ہے، تو یہ قرآن کے ذریعے اعزاز ملتا ہے۔ آج جب قاری عطا اللہ صاحب یا قاری عبدالسلام عزیزی صاحب تشریف لا رہے ہوتے ہیں، ہر بندے کا دل کرتا ہے یار میرا ہاتھ قاری صاحب کے ہاتھ سے لگ جائے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے میں ان کو گلے لگا لوں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن سے عزت ہے، قرآن کو ماننے والا، پڑھنے والا، پڑھانے والا انشاءاللہ ممبروں کے اوپر ہوگا۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں جنہوں نے نبی کے فرمان کو اس دور میں اٹھایا، سینے سے لگایا، رب نے ان کو مقام یہ دیا کہ چلتے زمین پہ ہے، قدموں کی آواز جنت میں جاتی ہے، اور ایک ان میں وہ بھی ہے آپ آسمان پہ ہیں۔ پوچھ رہے ہیں یہ کون ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے جنت میں آواز آ رہی؟ اللہ رے اللہ، کیوں جی؟ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، معیار ہوتا ہے ہر ایک چیز کا، کسی کی خوبصورتی، کسی کا قبیلہ، کسی کا خاندان، کسی کا علاقہ، جس سے بندہ مشہور ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتلائیے اس دور میں حضرت بلال کی حیثیت کیا تھی؟ رنگ کالا، غلام، نہ رنگ ہے، شکل و صورت بھی حبشیوں کو آپ دیکھتے ہی ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، لیکن مقام کیا ہے؟ اللہ، پہلے تعارف نہیں ہے، لیکن جب صاحب قرآن، قرآن والے کو مانا، قرآن کی باتوں کو مانا، عقیدہ درست ہو گیا، تو وہی 2 موٹے موٹے غلاموں کے عوض میں بکا۔ وہی حضرت صدیق نے 2 دے کے 1 لیا، وہاں بکا۔ اور پھر آخر میں یہ بات کہہ کے بات ختم کروں، رنگ کالا ہے لیکن مقام کتنا ہے؟ کالا رنگ تے حبش دے، قاری صاحب تیاری گل پوری ہو رہی ہے، کالا رنگ تے حبش دے رہن والا، کیتا پیار نبی نال دل لا کے، کافر کہن بلال نو چھڈ کلمہ، پتھر سینے چ مار کے ٹل لا کے، تے بلال کیا کلمہ نہیں چھڈنا، تسی ویکھ لو اپنا ٹل لا کے، رب نے رنگ بلال دا ونڈ چھڈیا، ہر سونی شکل تے تل لا کے۔ دیکھ لو، اب جس کے تل نہیں نہ ہوتا وہ بی بی خود سرما لگاتی ہے، ہاں جی خوبصورتی کے لیے۔ قاری صاحب عثمان صاحب کیسے سرما لگاتی کہ میں خوبصورت نظر آؤں؟ یہ تو اللہ نے شان اس کو دے دی نا۔ حبشوں آئی شان تک لے، ڈولیا نہیں ایمان تک لے، کعبے تے پھر اذان تک لے، کعبے تے پھر اذان تک لے، سونا پوچھے جبریل دے کولوں، جنت چلدا کون ہے اور پیا،
چلدا ہے زمین دے اتے جنتاں دے وچ شور پیار. پھر مقام بنتا ہے جب بندہ مانتا ہے. آج پیغام دینا چاہتا ہوں بچوں کو قرآن پڑھاؤ, بچوں کو نبی کا فرمان پڑھاؤ, یاد کراؤ, دور سے پتا چلے فلاں کا بچہ ہے یار علاقے میں تو اس کا کوئی نام نہیں تھا لیکن وہ حافظ قرآن بن گیا, حافظ الحدیث بن گیا. پھر مقام اسی طرح سے ملا کرتا ہے. آنکھوں سے بندہ نبینا ہوتا ہے, مامون بھی آگے بڑھتا ہے. ابو خادم ضریر کو جا کر کے جب وضو کرا رہے آنکھوں سے نبینا ہے, آواز آئی وضو کراتے کراتے تو کہا امیر المومنین انت یا امیر المومنین, آپ مجھے وضو کرا رہے ہو تو جواب کیا دیا, اجلال العلم کا, تیرے علم کی جلالت کی وجہ سے میں تیرا وضو کرا رہا ہوں. پھر رب یہ مقام دیتا ہے, منزل عطا کرتا ہے. آج موقع ہے, آج ٹائم ہے, آج پیریڈ ہے. آؤ اللہ کے بندو قرآن سے محبت کرو, صاحب قرآن سے محبت کرو, اور مرکز معاویہ بن ابی سفیان سے پیار کرو. یہ مرکز معاویہ بن ابی سفیان سے پیار کرو, اپنے سینوں کو منور کرو. قرآ کا قرآن سنو, قرآن سے قرآن سنو, سینے میں بٹھاؤ, گھروں کو لے کے جاؤ. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. رات رات بیٹھے ہیں, زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا, یہ جو تھوڑا بیان کیا اللہ سے قبول فرمائے. کل جمعہ انشاءاللہ کلیات البنات میں ہوگا. آپ احباب اگر محبت کرتے ہیں تو ضرور تشریف لائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.